السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب إثبات البعض الآخر، فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل، ولو اعتبر وصف الإضافة لازم عدم المغايرة بين كل متضائفين كالأب والابن والأخوين وكالعلة والمعلول، بل بين المغيرين، لأن الغيرية من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك۔ صاحب کتاب مذکورہ جواب کی تردید فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فیہ نظر کا جواب دینے کے لیے یہ جو توجیہ کی ہے کہ یہاں پر انفکاک من الجانبین مراد ہے ولو فرضاً، اگرچہ فرضاً ہی کیوں نہ صحیح، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ جواب دے دیا جائے تو فیہ نظر کا تو چلیے جواب ہو جائے گا، لیکن یہ جواب دینا کئی طرح سے درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مشائخ نے جو ذکر کیا ہے کہ انفکاک من الجانبین مراد ہے، اور اس کی جو توجیہ آپ نے کی یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کی قبیل سے ہے، کیونکہ مشائخ کی یہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہی مراد ہو جائے کہ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ہو جائے، چاہے فرضاً ہی کیوں نہ صحیح، اگر یہی مراد ہے تب تو صفات باری تعالی کے مابین مغایرت لازم آئے گی، کیونکہ حالانکہ مشائخ نے یہ کہا ہے کہ صفات باری تعالی میں مغایرت نہیں ہے، کیونکہ ان کا عدم ہی متصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ازلی ہیں، تو کسی ایک کا عدم دوسرے کے وجود کے ساتھ متصور ہی نہیں ہے، تو ہر ایک کا وجود ہی متصور ہے ہر ایک کے ساتھ، تو ان میں مغایرت نہیں ہے اس معنی کر، حالانکہ آپ کی توجیہ کی بنا پر ان میں مغایرت لازم آ جائے گی۔ تو مغایرت کیسے لازم آئے گی؟ بئی طور مثلا کسی ایک صفت کے وجود کا تصور کیا جائے، مثلا علم کا تصور کر لیا جائے، پھر کسی دوسری صفت کے اس بات پر دلیل طلب کی جائے اور اس کا اس بات طلب کیا جائے، تو اب یہاں پر دیکھیے ایک کا وجود متصور ہو گیا دوسرے کے عدم کے ساتھ، تبھی تو دوسرا معدوم ہے، تبھی تو دوسرے کی دلیل، دوسرے کے وجود پر اور ثبوت پر دلیل طلب کی جا رہی ہے۔ تو آپ کے بقول غیریت کی تفسیر جو آپ نے کی کہ ایک کا وجود متصور ہو دوسرے کے بغیر، اگرچہ فرضاً ہی کیوں نہ صحیح، یہ آپ کی غیریت کی تفسیر اور یہ توجیہ یہ صادق آ جائے گی صفات باری تعالیٰ پر، جبکہ ہمارے مشائخ اس بات کے قائل ہیں کہ صفات میں کوئی غیریت نہیں ہے، اس لیے یہ توجیہ کرنا یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کی قبیل سے ہے۔ ایک تو یہ تردید کی، اور ایک دوسری تردید یہ کی کہ یہ بات آپ کی عرض مع المحل میں بھی درست نہیں ہو پائے گی، کیونکہ عرض مع المحل جو ہے آپس میں غیر ہیں، عرض اور محل میں مغایرت ہے، جبکہ جو آپ نے غیریت کی تفسیر اور توجیہ امکان انفکاک کو لے کر جس معنی کر کی ہے کہ ولو فرضاً، اگرچہ فرضاً ہی صحیح، وہ تعریف، وہ غیریت کی توجیہ یہ عرض مع المحل میں درست نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بقول یہ ہے کہ ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ متصور ہو، چاہے فرضاً ہی کو نہ صحیح، تو تب غیریت ہوگی، حالانکہ عرض کا وجود محل کے بغیر متصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب متصور نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے نزدیک آپ کی توجیہ کے مطابق ان میں غیریت نہیں رہنا چاہیے، حالانکہ عرض اور محل میں مغایرت ہے۔ یہ دوسری دلیل صاحب کتاب نے دی ہے، پہلے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لأننا نقول، یہ توجیہ نہ کی جائے کیونکہ ہم کہیں گے قد صرحوا بعدم المغایرة بین الصفات، کیونکہ علماء نے، ہمارے مشائخ نے
عدم مغایرت کی صراحت کی ہے صفات باری تعالیٰ کے درمیان، اس پر بنا کرتے ہوئے کہ انہا لا یتصور عدمہا، کیونکہ صفات باری تعالیٰ کا عدم متصور نہیں ہے، لکونہا ازلیتاً، کیونکہ وہ ازلی ہیں تو وہاں تو کسی کا عدم ہی متصور نہیں ہے۔ تو یہ کہنا وہاں پر کہ ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے بغیر متصور ہو، یہ تو ہوگا ہی نہیں وہاں۔ تو جب ان میں مغایرت کی عدم مغایرت کی صراحت کر دی ہے مع القطع، لیکن آپ کی غیریت کی توجیہ کی بنا پر کیا لازم آئے گا؟ مع القطع، حالانکہ یقین ہے بأنہ یتصور وجود البعض کالعلم، آپ کی توجیہ کے مطابق بعض کے وجود کا تصور ہو جائے گا، مثال کے طور پر علم کا وجود، علم کا تصور ہو جائے مثلا، ثم یطلب اثبات البعض الاخر، پھر اس بعض آخر یعنی کسی دوسرے، مثلا صفت کلام ہے، صفت حیات ہے، ان میں سے کسی کے اس بات کو طلب کیا جائے، تو اس بات کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عدم فرض ہو گیا۔ تو اب ایسی صورت میں ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے بغیر متصور ہو رہا ہے، تو آپ کی تعریف، آپ کی توجیہ کے مطابق صفات باری تعالیٰ میں غیریت لازم آئے گی، حالانکہ علماء نے صراحت کر دی اس بات کی کہ صفات میں مغایرت نہیں ہے۔ فعلم، تو اس سے جان لیا گیا، انہم لم یریدوا ھذا المعنی، کہ مشائخ کی مراد انفکاک من الجانبین سے یہ مراد نہیں ہے ان کی جو تم نے توجیہ کر دی، یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل ہے۔ مع، یہ دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ آپ کی یہ توجیہ درست نہیں، کیوں؟ انہ لا یستقیم فی العرض مع المحل، کہ یہ آپ کی بات عرض مع المحل میں درست نہیں ہوگی، کیونکہ عرض مع المحل میں مغایرت ہے اور آپ کی توجیہ کے مطابق ان میں مغایرت نہیں رہے گی، کیونکہ عرض کا وجود محل کے بغیر متصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ ولو اعتبر وصف الاضافہ، اور تیسری انہوں نے کہا تھا کہ وصف اضافت معتبر ہے، اور جب وصف اضافت معتبر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ واحد من العشرہ، عشرہ کے بغیر نہیں پایا جاتا، تو واحد من العشرہ کا تصور عشرہ کے بغیر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ عشرہ کا تصور واحد من العشرہ کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب تصور نہیں ہوتا ہے تو ان میں غیریت نہیں ہوگی، یہ کہا تھا آپ نے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کہنا آپ کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر غیریت کی یہی تفسیر کی جائے کہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر متصور ہو، فرضاً ہی کیوں نہ صحیح، تو ایسی صورت میں ہر دو متضائفین کے درمیان غیریت نہیں ہوگی، لازم آئے گا کہ غیریت نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی بھی متضائف ہوگا، جیسے اب ہے اور ابن ہے، ایک کا وجود دوسرے کے بغیر متصور نہیں ہوتا ہے، تو اگر وصف اضافت معتبر ہو جائے تو اب ایسی صورت میں ابوین، اب اور ابن کے درمیان مغایرت نہیں رہے گی، کیونکہ ایک کا تعقل دوسرے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اخوین میں مغایرت نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا تعقل دوسرے کے بغیر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اخ دوسرے اخ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو ہی اخ ہے، بھائی ہے۔ تو اگر وصف اضافت معتبر ہو جائے تو ایسی صورت میں اخوین کے درمیان مغایرت نہیں ہوگی، ایسی صورت میں اب اور ابن کے درمیان مغایرت نہیں ہوگی، بلکہ حد تو یہ ہو جائے گی کہ دو غیرین کے درمیان میں بھی موافقت مغایرت نہیں رہے گی۔ غیرین میں کیوں مغایرت نہیں رہے گی؟ کیونکہ ہر کوئی غیر دوسرے غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی تو غیر ہے، اگر کوئی اس کا غیر کی طرف نسبت نہ کی جائے تو وہ فی نفس ہی تو غیر نہیں ہے، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی غیر ہے۔ تو وصف اضافت اگر معتبر ہو جائے تو غیرین کے درمیان میں بھی مغایرت نہیں رہے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا تعقل دوسرے کے بغیر نہیں ہوگا من حیث الغیر۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے آپ کی یہ توجیہ کرنا درست نہیں ہے۔ وہ صاحب کتاب فرماتے ہیں ولو اعتبر وصف الاضافہ، اور اگر وصف اضافت معتبر ہو، جیسے کہ آپ نے کہہ دیا لازم عدم المغایرت بین کل متضائفین، تو ہر دو متضائفین کے درمیان عدم مغایرت لازم آئے گی۔ کل اب والابن، جیسے کہ اب ہے اور ابن ہے، ان میں بھی عدم مغایرت لازم آئے گی۔ والاخوین، ایسے ہی دو بھائی، تو ان کے درمیان میں بھی عدم مغایرت لازم آئے گی۔ وکل علت والمعلول، ایسے علت اور معلول کے درمیان میں بھی عدم مغایرت لازم آئے گی، کیونکہ علت من حیث هو العلت، اس کے لیے معلول کا ہونا ضروری ہے، بغیر معلول کے کوئی علت نہیں ہوگی، اور معلول کوئی بغیر علت کے علت نہیں ہوگا۔ بلکہ بل بین الغیرین، بلکہ دو غیروں کے درمیان میں بھی مغایرت نہیں رہے گی۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات، کیوں؟ لأن الغیریت من الاسماء الاضافیہ، کیونکہ غیریت یہ اسماء اضافیت سے ہے۔
حالانکہ دو غیروں کے درمیان عدم مغایرت کا کوئی قائل نہیں ہے. دو غیروں کے درمیان تو مغایرت ہی ہوگی اور آپ کے توجیہ کی بنا پر عدم مغایرت لازم آ رہی ہے. ولا قائل بذالک، اس کا کوئی قائل نہیں ہے. اس لیے مشائخ کے قول کی توجیہ اس طور سے کرنا جیسے کہ آپ نے کی ہے وہ توجیہ کرنا درست نہیں ہے. آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ لما لا يجوز ان يكون مرادهم انها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود فانه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل والتغاير بحسب المفهوم ليفيد كما في قولنا الانسان كاتب. آنے والی عبارت کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ ما قبل میں اشاعرہ نے جو یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی صفات اس کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر ہیں، تو اس پر ایک اعتراض ہوا تھا کہ نہ عین ہے نہ غیر ہیں، تو یہ ظاہر میں تو ارتفاع نقیضین ہے اور حقیقت میں اجتماع نقیضین ہے. یہ اعتراض ہوا تھا. اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے صاحب مواقف نے ایک توجیہ کی ہے لا ہوا عین ولا غیر کی، کہ صفات باری تعالیٰ نہ ہی ذات باری تعالیٰ کی عین ہے نہ غیر ہیں. جو اشاعرہ نے کہا ہے ان کے قول کی یہ توجیہ کی ہے، اور توجیہ کا خلاصہ یہ ہے بچوں، صاحب کتاب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صاحب مواقف نے جو توجیہ کی ہے اشاعرہ کے قول کی وہ توجیہ درست نہیں ہے. تو یہاں پر پہلے تو صاحب مواقف کے قول کو پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو توجیہ کی ہے تاکہ اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین کا اعتراض وارد نہ ہو اشاعرہ کے قول پر. تو توجیہ پہلے تو سن لیجئے اور پھر اس کے بعد صاحب شرح یہ فرمائیں گے کہ صاحب مواقف کی یہ توجیہ کرنا درست نہیں ہے. وہ کیسے ہے، کیسے درست نہیں ہے، وہ بھی آگے بیان کریں گے. پہلے صاحب مواقف کی توجیہ سن لیجئے. صاحب مواقف نے یہ کہا ہے کہ اشاعرہ کا قول لا ہوا ولا غیرہ کا مطلب یہ ہے، مطلب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی ایک شے کا حمل کسی ذات پر، کسی صفت کا حمل ذات پر اگر ہوتا ہے تو ذات پر حمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حمل مفید تب ہوگا جبکہ موضوع اور محمول بحسب المفہوم مغایر ہوں. اور نفس الامر میں دونوں کا مصداق ایک ہو تو ایسا حمل درست ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا الانسان کاتب، تو لغت کے اعتبار سے انسان کا مفہوم اور ہے اور کاتب کا مفہوم اور ہے. تو اب لغت کے اعتبار سے دونوں کے مفہوم میں مغایرت ہے، اس لیے الانسان کاتب کہنا صحیح ہے. اور نفس الامر میں دونوں متحد ہیں کہ جو ذات انسان ہے یہاں پر زید کاتب، جو ذات کا زید ہے وہی ذات جو زید کا مصداق ہے وہی ذات کاتب کا مصداق ہے. تو حمل کے صحیح ہونے کے لیے اور مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ موضوع اور محمول مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہوں اور وجود خارجی کے اعتبار سے متحد ہوں. یہ ضروری ہے. جب یہ ضروری ہے لہذا اگر کہیں پر موضوع اور محمول مفہوم کے اعتبار سے مغایر نہیں ہے تب بھی حمل درست نہیں ہے، لہذا الانسان و انسان کہنا درست نہیں ہوگا. ایسی ہی اگر وجود خارجی کے اعتبار سے اتحاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی حمل مفید نہیں ہوگا. جیسے ہم نے کہا الانسان حجر، تو چونکہ دونوں کا مصداق وجود خارجی کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، لہذا خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ حمل کے صحیح اور مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لغت کے اعتبار سے موضوع اور محمول مغایر ہوں، مفہوم کے اعتبار سے موضوع اور محمول مغایر ہوں، اور وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں متحد ہوں. یہ ضروری ہے. لہذا اشاعرہ کے قول لا ہوا ولا غیرہ کی توجیہ یہ کر دی جائے کہ اللہ رب العزت کی صفات اس کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی صفات اس کی ذات کا عین نہیں ہے بحسب المفہوم اور غیر نہیں ہے بحسب وجود الخارجی. یہ توجیہ کر دی جائے تو نہ ہی
اجتماع نقیزین لازم آئے گا نہ ارتفاع نقیزین، کیونکہ اجتماع نقیزین اور ارتفاع نقیزین تو اس لیے لازم آ رہا تھا کہ جہت ایک سمجھی جا رہی تھی، اور یہاں پر عینیت کی جہت کچھ اور ہے کہ عین نہیں ہے بحسب المفہوم تو جہت الگ ہو گئی، اور غیر نہیں ہے بحسب وجود الخارجی تو جہت الگ ہو گئی، اور جب جہت الگ الگ ہو جائے تو تناقض نہیں ہوتا ہے، لہذا نہ ہی اجتماع نقیزین لازم آئے گا نہ ہی ارتفاع نقیزین لازم آئے گا۔ یہ توجیہ کی ہے صاحب مواقف نے اشاعرہ کے قول کی۔ صاحب شرح فرمائیں گے صاحب مواقف کا یہ توجیہ کرنا یہ درست نہیں ہے، خرابی کیا ہوگی وہ ابھی ہم بعد میں ذکر کریں گے، پہلے صاحب مواقف کی توجیہ کو جو پیش کیا ہے صاحب کتاب نے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ تو اگر اشاعرہ کے قول کی توجیہ کرتے ہوئے کہا جائے جیسے کہ صاحب مواقف نے کہا ہے لِمَا لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مُرَادُهُمْ کیوں جائز نہیں ہے کہ اشاعرہ کی مراد یہ ہو انہا لا ہوا بحسب المفہوم کہ صفات باری تعالیٰ عین ذات نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے، ولا غیرہ اور نہ ہی غیر ذات ہیں بحسب الوجود فإنه یشترط الاتحاد کیونکہ موضوع اور محمول کے درمیان اتحاد شرط ہے بحسب الوجود لیصح الحمل تاکہ حمل صحیح ہو جائے، والتغایر بحسب المفہوم ایسے ہی تغایر بحسب المفہوم شرط ہے لیفیدا تاکہ حمل مفید ہو، کما فی قولنا جیسے کہ ہمارے قول الانسان کاتب میں، بخلاف قولنا تو الانسان کاتب میں دیکھو مفہوم کے اعتبار سے موضوع محمول مغایر ہیں اور وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں، اس لیے حمل مفید بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ برخلاف ہمارے قول الانسان حجر میں تو الانسان حجر میں مفہوم کے اعتبار سے اگرچہ مغایر ہیں لیکن وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں متحد نہیں ہیں، دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے، اس لیے یہ حمل صحیح نہیں ہوگا، فإنه لا يصح یہ حمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ وقولنا ایسے ہی ہمارا کہنا الانسان انسان تو الانسان انسان فإنه لا يفید تو یہ مفید نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وجود خارجی کے اعتبار سے اگرچہ دونوں متحد ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے دونوں مغایر نہیں ہیں، اس لیے یہ حمل مفید نہیں ہے۔ قلنا هذا انما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة الى الذات یہاں سے صاحب مواقف کی توجیہ کا صاحب شرح جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ درست نہیں ہے کیونکہ ہم کہیں گے کہ آپ کی یہ توجیہ عالم قادر سمیع بصیر جیسی صفات جو ہیں ان میں تو یہ توجیہ درست ہے کیونکہ کہا جاتا ہے اللہ عالم تو ذات باری تعالی اور عالم بحسب المفہوم مغایر ہیں اور بحسب الوجود الخارجی دونوں متحد ہیں، ایسے اللہ متکلم یعنی اسماء مشتقات جو ہیں عالم قادر متکلم وغیرہ ان میں تو آپ کی یہ توجیہ درست ہو جائے گی، لیکن اسماء مشتقات میں تو گفتگو نہیں ہے۔ اشاعرہ کی گفتگو جو ہے وہ صفات میں ہے، ماخذ اشتقاق میں ہے، علم میں ہے، قدرت میں ہے، اور علم اور قدرت ان کا کہاں حمل ہوتا ہے بھائی؟ ان کا تو حمل نہیں ہوتا ہے، بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے آپ کی یہ توجیہ عالم قادر وغیرہ میں درست ہے اور اس میں گفتگو نہیں ہے، اور علم اور قدرت میں آپ کی یہ توجیہ درست نہیں ہے، حالانکہ گفتگو علم اور قدرت جو ہے اسی کے اندر گفتگو ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں قلنا ہم کہیں گے ھذا انما یصح فی مثل العالم والقادر یہ آپ کی توجیہ تو صحیح ہوگی عالم قادر جیسی مثالوں میں نسبت کرتے ہوئے ذات کی طرف، لا فی مثل العلم والقدرہ علم اور قدرت جیسی مثالوں میں یہ توجیہ آپ کی درست نہیں ہوگی، مع ان الکلام فی حالانکہ گفتگو علم و قدرت میں ہے نہ کہ عالم و قادر میں، کیونکہ ہم نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ رب العزت جب عالم ہے تو اس کے لیے جب اس کے لیے عالم صفت ہے تو اس کے لیے وصف علم بھی ہے، تو صفت جو ہے وہ در حقیقت وہ علم اور قدرت وغیرہ یہ صفات ہیں، گفتگو علم و قدرت وغیرہ میں ہے نہ کہ عالم و قادر میں۔
ولا فی الاجزاء الغیر المحمولہ، اس سے صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ اجزاء غیر محمولہ مثلا واحد من العشرہ ہے، تو واحد من العشرہ اپنے کل یعنی عشرہ پر، ایسے ید زید ہے تو ید جز ہے اور زید اس کا کل ہے، تو ید زید میں جو ید ہے وہ اپنے کل یعنی زید پر محمول نہیں ہوتا ہے، لہذا واحد من العشرہ اور اس کے کل عشرہ کے درمیان، اسی طریقے سے ید زید میں ید اور اس کے کل زید کے درمیان نہ عینیت ہے اور نہ غیریت ہے، نہ عینیت نہ غیریت ہے، اس کے باوجود ان دونوں پر لا ہوا بحسب المفہوم ولا غیرہ بحسب الوجود جو آپ نے توجیہ کی تھی وہ صادق نہیں آتی ہے۔ تو نہ عینیت ہے نہ غیریت ہے، اور آپ نے نہ عینیت ہے نہ غیریت عینیت نہیں ہے بحسب المفہوم، غیریت نہیں ہے بحسب الوجود جو آپ نے توجیہ کر دی نا، تو یہ تعریف حالانکہ واحد من العشرہ، عشرہ کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، اور نہ ہی ید زید نہ عین ہے نہ غیر ہے، تو آپ کی یہ توجیہ لا ہوا بحسب المفہوم ولا غیرہ بحسب الوجود، یہ توجیہ تو صادق آنا چاہیے، حالانکہ آپ کی یہ توجیہ وہاں پر صادق نہیں آتی ہے، اس لیے آپ کی یہ توجیہ درست نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ولا فی الاجزاء غیر المحمولہ، ایسے ہی آپ کی یہ توجیہ صحیح نہیں ہوگی اجزاء غیر محمولہ میں، جیسے کہ واحد من العشرہ اور ید من زید، ان میں بھی آپ کی یہ توجیہ درست نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو صاحب کتاب نے صاحب مواقف کی یہ تردید کر دی۔ وذکر فی التبصرہ ان کون الواحد من العشرہ والید من زید غیرہ مما لم یقل به احد من المتکلمین، یہاں سے صاحب کتاب جو بیان کر رہے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کرتے ہیں۔